اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب روز کی طرح دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی۔ میں آپ کی میزبان نازیہ علی روز کی طرح آپ سب کے سامنے آج پھر حاضر ہوں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کس طرح سے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان آئے گا، ہم اپنی عبادات کا اہتمام کریں گے، لیکن وہیں رمضان المبارک کتنی تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر روزوں کی بات کریں، 8 رمضان المبارک ہو گیا اور ہم جب سے کہہ رہے تھے کہ روزے آنے ہیں، ہم نے رمضان ایسے گزارنے ہیں، ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اتنا اہتمام کرنا ہے، لیکن رمضان بہت تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا موقع دیتا ہے، رحمت ہمارے درمیان جس طرح سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرت کا ہمارے لیے ذریعہ بنتے ہیں رمضان، اور پھر نجات کا۔ عشرے کی بات کروں تو پہلے عشرے میں اس وقت ہم چل رہے ہیں، 10 رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ دوسرا عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ اور جب ہم زندگیوں کی بات کرتے ہیں تو رمضان نہ صرف ہمارے لیے عبادت کا مہینہ ہے، بلکہ ہم اپنی زندگی پر اگر نظر دیں اور اگر دیکھیں، نظر ڈالیں اپنی زندگی کی طرف، تو اس میں بھی رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ رمضان ہمارے لیے ایک اچھی اصلاح اور پریکٹس کا مہینہ ہے کہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف کی عبادت اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ترجمے پر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جو نظام ہے، ہماری صحت کا ہو، لوگوں کے ساتھ ملنے کا ہو، حسن سلوک ہو، وہ سب ہمیں ایک جامع کتاب کے ذریعے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بہت کچھ بتایا، جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دنیا کی اگر میں بات کروں تو آج کل، اور آج کا میں موضوع بھی اپنا یہی بتاؤں گی آپ کو، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتان ایک دوسرے پر لگائے جاتے ہیں، بدگمانی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہ ساری بدگمانیاں، بہتان، الزام تراشی کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، دین اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا درس دیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور میرے درمیان مہمان بھی روز کی طرح موجود ہیں، آپ سے تعارف بھی کرواؤں گی۔ سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ اپنا موضوع آج کا بتا دوں، غیبت، بہتان اور بدگمانی۔ غیبت کرنا، جس کا باقاعدہ طور پہ جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اس کا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سختی سے منع کیا ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، بدگمانی دل میں رکھنے سے، کسی پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے ساتھ آج مفتی صاحب، جس طرح آپ روز دیکھتے ہیں کہ ایک عالم دین، ایک اسلامک اسکالر موجود ہوتے ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کروں گی اپنے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی 2 بہت خوبصورت نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں، خرم حبیب صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کروں گی، اور راحت گابا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خواتین ہوتی ہیں اور خوبصورت، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ہماری یوتھ کی کہ بچیاں نعت پڑھ رہی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تینوں مہمانوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ مہمان رمضان ود نازیہ علی میں بسم اللہ سے آغاز کرنا چاہوں گی مفتی صاحب کے، جس طرح میں نے آغاز میں ہی پروگرام کے ہمارا موضوع بتایا، غیبت، بہتان اور بدگمانی۔ میں قرآن پاک کی روشنی میں آپ سے اس کی تفصیل جاننا چاہوں گی کہ غیبت کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آفاقی، ابدی، سرمدی، جوامی، کلامی کلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس میں پوری کائنات کا علم سمو دیا گیا ہے۔ بے شک، بے شک، ہر انسان کے علم جس سے وہ استفادہ کرتا ہے وہ اس میں موجود ہے، اور تمام اخلاق رذیلہ جتنے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا، نشاندہی کر دی اس کی۔ بے شک، بے شک۔ یہ 6666 آیات کا ایک مجموعہ ہے، بڑا خوبصورت سا اسلام کا حسین و جمیل گلدستہ ہے، سبحان جس اللہ، میں ہر سبحان قسم کے مضامین موجود ہیں۔ بے شک، بے شک، اس میں 6666 آیات میں 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، بے شک، اس کو آپ کہتے ہیں آیات امر۔ بے شک، 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کو، فعل کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو کہتے ہیں نہیں۔
بے شک بے شک 1000 آیات ایسی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں قصص یعنی قصے بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ 1000 آیات آیات وعید ہیں، جی 1000 آیات آیات امثلہ ہیں، 250 آیات آیات تحلیل ہیں یعنی حلال قرار دیا چیزوں کو، 250 آیات آیات تحریم ہیں جس میں کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا، 100 آیات آیات تسبیح ہیں، 66 آیات آیات متفرقہ ہیں، یہ 6666 آیات کا مجموعہ۔ سبحان اللہ اور دین اسلام میں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جی کسی نے ایک بہت بڑے مفسر علامہ ابو بکر عرابی سے پوچھا کہ یہ پہلے بتائیں کہ قرآن مجید سے نکلنے والے علوم کی تعداد کیا ہے؟ جی تو انہوں نے کہا 77,450۔ تو جب اس کو سامنے رکھا گیا 77,450 تو یہ تو قرآن مجید کی جب دیکھا گیا تو پتہ چلا یہ تو قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد ہے۔ تو بڑے بڑے مفسر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ تو ان کی روشنی میں دیکھا گیا تو ان کے فرمان کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کے ہر لفظ کے 4 معنی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 2 ظاہر ہیں، 2 اس کا ایک ظاہر سبحان ایک اللہ، باطن، سبحان اللہ ایک کہہ لیجئے کہ صاحب آغاز ہے ایک انجام ہے۔ تو مفسرین نے اس کو اگر 4 سے ضرب کیا 77,450 کو تو اس سے نکلا سم آیا اس کا 3,09,800 علوم قرآن مجید سے نکل چکے ہیں۔ سبحان اللہ کتنی مکمل۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جی جو قرآن مجید فرقان حمید کی بہترین گواہی دے کام کی یا نشاندہی کرے برے کاموں کی۔ جی اب جیسے ابھی آپ نے سوال کیا جی کہ صاحب کہہ لیجیے کہ پہلا آپ کا کیا ہے صاحب کہ غیبت غیبت ہے، بالکل بہتان بدگمانی۔ بدگمانی۔ تو غیبت کا کیا ہے؟ غیبت اگر کسی انسان میں کوئی کمی محسوس ہے یا کوئی انسان میں یہ عیب محسوس ہے وہ اس کو اس کے پیچھے پیٹھ پیچھے کہنا غیبت کہلاتا ہے۔ جی اور اگر اسی کو پلٹ دیں آپ کہ اگر کسی انسان میں کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی آدمی پیچھے بیٹھ کے کہہ رہا ہے تو وہ تو بہتان ہو گیا۔ بہتان ہو گیا۔ جی بدگمانی کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات کی 49 آیت صورت ہے جس میں قطعاً حرام قرار دیا گیا کسی مسلمان بھائی پر بدگمانی کے آثار کو لگانا، الزام کو لگانا۔ جی اور یہ بدگمانی پلٹ جاتی ہے، جیسے بدکاری کی بدگمانی کسی نے کسی پر اس کا کہہ لیجیے کہ الزام لگایا، بدگمانی کا الزام، اور وہ ثابت نہ کر سکا تو وہی سزا اس پر الٹ جائے گی، اس کو کہتے ہیں حد قذف، وہ کوڑے پھر اس کو لگیں گے۔ اللہ اکبر، بالکل۔ لہٰذا یہ اخلاق رذیلہ ہیں، جی اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ دین مبین نے آپ کو ایک صحت مند معاشرے کی بہت بڑی کہہ لیجئے کہ آپ کو خزانہ دیا ہے، صحت مند معاشرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا خزانہ دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے۔ بالکل 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 کوئی ایسی چیز نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک کوئی تر شے ایسی نہیں جس کا تذکرہ اس قرآن میں نہیں ہے، اور اگر جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے اس کا دنیا میں وجود نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں سے ہمیں رشد و ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔ ہو یہ رائے بی بی کہ ہم لوگ صرف اب رسمی نام کے مسلمان ہیں، ہم ہر چیز کو رسم بنا لیتے ہیں۔ بالکل یہ کتنا مقدس مہینہ ہے، 9واں مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس ترین مہینہ جس میں 3 عشرے ہیں، رحمت کا 8واں ہو گیا، 2 دن بعد یہ ختم ہو جائے گا، پھر شروع ہو جائے گا مغفرت کا عشرہ، اور پھر اس کے بعد 10 دن بعد پھر شروع ہو جائے گا جہنم سے آزادی کا۔ یعنی اندازہ لگا لیجئے کہ اس ماہ سعادت میں ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے
60,000 افراد کو آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ رات جس کو ہم لوگ بازاروں میں گزارتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں شوال کی پہلی بالکل بالکل چاند رات، بالکل، اس جس کی روز اللہ عبادت تعالیٰ کی. 60,000 3 جگہ وہ ان کو مغفرت، وہ اس کا کہہ لیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کہ عبادت فرماتا کے ہے. ذریعے تو اللہ وہ سے. عبادت کی رات ہے جس کو ہم لوگ باقاعدہ ضائع کر دیتے ہیں اپنی رسم میں، کوئی یہ لینے بھاگ رہا ہے، کوئی وہ لینے بھاگ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں کرتے. لہٰذا اتنا یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں، جیسے کوئی کسی پر غیبت کرتا ہے، جی قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت نہ کھاؤ تو غیبت نہ کیا کرو. بے شک بے شک مردہ بھائی کے کھانے، بے شک بے شک. چغلی کھانا، یہ تمام چیزیں اخلاق رذیلہ میں یہ مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ مسلمان پہ زیب ہی نہیں دیتا. اگر جو اپنے آپ کو مسلمان مومن کہلاتا ہے، مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانے مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہے. بالکل بالکل سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، اسی میں ایک سوال بنتا ہے، ناظرین بھی ہمارے دیکھ رہے ہیں اصلاح کے لیے، کیونکہ بڑی خوبصورت بات جب قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، احادیث مبارکہ کے ذریعے، کہ اسی میں ہمیں میسج مل گیا نا کہ جب آپ بالکل مردہ گوشت اپنے بھائی کا آ گیا نا، اس میں کچھ واقعات بھی ہیں، وہ بھی آپ کی زبانی سنیں گے، ہمارے نبی سے ہی، ان کے ہی ذریعے ہم تک پہنچے. لیکن اگر ہم اسی میں بات کریں کہ جو لوگ آج کل یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں، اپنی عبادتیں سب اس انسان کو دے دیں جس کی آپ نے غیبت کی؟ حدیث پاک ہے جی کہ ایک شخص دیکھے گا کہ میری اتنی نیکیاں ڈھیر ساری کیوں ہیں، جی میں نے تو یہ نہیں کی تھی. تو جواب اس کا آئے گا، ندائے غیبی آئے گی، یہ تیری دنیا میں برائیاں کرتے تھے، تجھے اللہ تعالیٰ اس برائیوں کی پاداش میں نیکیاں دے رہا تھا، تیرا نیکیوں کا ڈھیر سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. لہٰذا یہ بچنا چاہیے. بالکل مجھ سمیت ہر آدمی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ دین مبین، دین حق، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کا دین ہے، اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں، تاکہ ہمارے سارے آخرت کے راستے آسان ہوں، آخرت کی زندگی آسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم نازل. سبحان اللہ. مفتی صاحب ابھی اس پر مزید بات ہوگی. خرم ہمارے درمیان موجود ہیں، بسم اللہ آپ کریں نعت کے لیے. بسم اللہ. سلام عاجزانہ آپ کے دربار میں ہے، سلام عاجزانہ آپ کے دربار میں. کاش میرا بھی ہو آنا آپ کے دربار میں. آؤں میں ایک بار طیبہ اور پھر آتا رہوں، بس رہے یوں آنا جانا آپ کے دربار میں، بس رہے یوں آنا جانا آپ کے دربار میں. روح پرور کیوں نہ ہوگا جالیوں کے سائے میں، روح پرور کیوں نہ ہوگا جالیوں کے سائے میں. آپ کو نعتیں سنانا آپ کے دربار میں، مانگنا اطہر خدا سے مغفرت کی تم دعا مانگنا، اطہر خدا سے مغفرت کی تم دعا
گڑ گڑانا آپ کے دربار میں آنسوؤں سے گڑ گڑانا آپ کے جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ روز یہی ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت مختلف جگہ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، اور بریک پر جانے سے پہلے خرم کی آپ نعت سن رہے تھے، اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اسلام کے ذریعے سے، اور جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو واقعی یہ غیبت پہ بات کریں، بہتان پر، بدگمانی پر، کہ یہ سب میں اگر دیکھ رہی ہوں دنیا میں کہ آج کل یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مفتی صاحب، جس طرح ہم نے قرآن شریف کے ذریعے سے سنا کہ کتنا، یعنی اگر ہم بہتان کی بات کریں، غیبت کی، ہر چیز میں گناہ ہے، ہم اپنے ثواب بھی جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس کے نام کر دیتے ہیں۔ اگر میں دنیاوی لحاظ سے آپ سے سوال کروں کہ یہ بچوں کی تربیت جس طرح سے آج کل ہو رہی ہے، کیا یہ اصلاح گھر کے ذریعے سے ہونی ضروری نہیں ہے؟ بیوی، مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ فعل، ہر وہ کام جی کامیاب ترین ہو جاتا ہے، یا کسی مفکر کے قول کے مطابق جی کہ دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کا شوق پیشہ بن جائے۔ بالکل ماں کی گود بچے کے لیے فرسٹ انسٹیٹیوشن ہوتی ہے۔ بالکل بالکل اگر ماں سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، تو وہ بچہ پھر جو اکابر جو دیکھ رہے ہیں آپ، بڑے بڑے جن کے نام، جی ان کی ماؤں نے بچوں کی تربیت کی ہے۔ بالکل اب آپ قرآن و سنت کی کو مد نظر رکھ کر تعلیم دیں گے، پھر کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ بچہ بدتمیز ہے۔ میرے پاس زبان میں، کردار جی میں، میرے پاس باقاعدہ ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ ماں کہہ رہی ہے کہ میں کیا کروں، اس کو اب اتنا بڑھ گیا، میں نے اس کو جدید تعلیم حاصل کروائی، اور جس کو آپ لوگ او لیول اور اے لیول کہتے ہیں، اور فیسلٹیز بھی آج کل تو جی موبائل ٹیب سب مل رہا ہوتا جی ٹھیک ہے نا، وہ اس کو کروائی ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ اتنی بدتمیزی کرتا ہے، مجھے بھی مارتا ہے اور اپنے باپ کو بھی مارتا ہے۔ اوہو اللہ۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے، جی انسٹیٹیوشن کے اندر باقاعدہ ایک کلاس ایسی تربیت کی ہو جی کہ جس کے اندر بھرپور استاد اپنے طلباء کو باقاعدہ سکھائے، بتائے کہ ماں اور باپ کا کیا رتبہ ہے۔ سب سے پہلے تو وہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کس طرح ماننا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر سختی سے قائم ہوگا وہ یقیناً کنورٹ ہو جائے گا اپنی ماں اور باپ سے بہتر سلوک کرنے پر، بالکل معاشرے پر بہتر سلوک کرنے پر، اڑوسی پڑوسی پر بہتر سلوک کرنے پر ان کے ساتھ۔ یہ صرف اور صرف تعلیمات آپ قرآن سے لیجئے تو انشاءاللہ آپ کی تعلیم کے اندر کسی قسم کا لکونا نہیں رہے گا۔ لکونا کس میں ہے؟ آپ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول گیا۔ آپ اس سے لے رہے ہیں، اس کا بورڈ لے رہے ہیں، اس کا بورڈ لے رہے ہیں، اس کا بورڈ لے رہے ہیں، وہ اپنے باپ کو یا ماں کو جھڑک کر چلا گیا، میں اس وقت نہیں کرتا ہوں، میں اس وقت نہیں جاتا ہوں، بالکل میں نہیں کروں گا یہ کام، اور بے تکی قسم کی ضد کرتا ہے۔ تو وہ ضد کیوں کرتا ہے؟ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ جی تربیت اگر بہترین حال اس کے اندر ہو، فاطمۃ الزہرا نے اگر تربیت کی تو حسن حسین بے شک پال دیکھ کر لو۔ دیے زمانے کو، ٹھیک ہے نا؟ بے شک۔ اسی طرح تمام کہہ لیجیے اولیاء اعظام، بزرگان دین، انہوں نے سب سے زیادہ تعلیم جو ہے اس کی ماں نے کہہ لیجیے ان کی تربیت دی ہے نا، تو اس کا وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سننا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ وہی سوال ہے مفتی صاحب، ابھی میں آپ سے سوال یہی کرتی، تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ بہت کہ جب ہم یہ غیبت کی، بدگمانی کی، بہتان کی بات کر رہے ہیں، اگر گھر میں ہی والدین بیٹھ کر کسی کی رشتہ دار کی، بھائی بہن کی، بچوں کے سامنے غیبت کر رہے ہیں تو پھر بچے تو اس کو شے مل رہی ہے نا۔ جی جی ایک باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بچے سے کہ جا کے کہہ دے کہ ابا گھر میں نہیں ہے، جھوٹ اچھا ٹھیک ہے نا، جھوٹ سکھایا نا، وہ جا کے بول رہا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں نہیں ہیں، کیا عزت رہ گئی؟
ہاں ٹھیک ہے نا. جھوٹ کیا چیز ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. غیبت کر رہا ہے، غیبت کرنا کلیجے کے سخت ترین مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہو، اب یہ ساری اور اس کا میاں بیوی تمام کرے گھر میں جمع ہو کر کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بچہ بھی سیکھے گا. اگر اس بچے کو آپ کہو کہ جھوٹ نہ بول، وہ کہے گا ابو آپ نے تو پرسوں جھوٹ کروایا تھا مجھ سے. یعنی آپ دیکھیے گا ہر چیز کا فوراً جواب ہے. تو لہٰذا آپ ایسا کام نہ کریں، جو بوئے اسی کو کاٹتا ہے نا آدمی. مکافات عمل کیا ہے؟ مکافات عمل یہ ہے جو آپ جیسا کہیں گے بچہ ویسے ہی کرے گا، ویسے ہی سیکھے گا. تو بچے کی تربیت کے لیے یہ بہترین تعلیم ہے. یہ یاد رکھیے کہ اس کا صاحب بڑے بڑے انسٹیٹیوشن کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے. اس کا ایک مخصوص اصل میں رونا کیا ہے، ایک مخصوص قسم کی فیلڈ ہے کہ اس نے کہا میں سافٹ ویئر، اس کے اندر سافٹ ویئر کے اندر انجینئرنگ کر رہا ہوں. بس اس کے علاوہ اس کو معاشرت نہیں آتی. بالکل. اس کو معاشرت سکھاؤ. یعنی آپ کسی درسگاہ میں جا کے خالی جو ایک سبجیکٹ ہے اس پر فوکس نہیں ہے، دین دنیا دونوں چیزیں ہیں نا. جی، یعنی ہمیں ساتھ میں مل رہا ہے نا اسلام. بہترین انسان کیا بنے گا؟ جس میں اچھی خوبیاں ہوں. بالکل. کس نے منع کیا؟ دین نے کب منع کیا آپ کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کو؟ سوائے ایک، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ جادو. کیونکہ جب جائے گا بندہ تو دار اسلام سے نکل جائے گا، قرآن کی بے حرمتی کرے گا وہ. لہٰذا اس کے علاوہ کوئی بھی دین نے کسی بھی جدید علم کو، جدید تعلیم کو منع نہیں کیا ہے، لیکن خدارا اس کو اسلام کی تعلیمات کو تو خیر بعد میں کہو، بالکل اس کو بھی تو سکھوا دو اپنے بچوں کو، تاکہ وہ ایک معاشرے کا بہترین رول ماڈل بنے. بالکل بالکل. سید حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک اس معاشرے کے اندر باقاعدہ سب کے سامنے ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کی اچھی جوانی کے بعد ڈھلتی ہوئی عمر، وہ سب کے سامنے کیا. تو سارے کہتے تھے کہ ہاں آپ، بڑے بڑے دشمن کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اپنی اپنی امانتیں رکھتے تھے. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ کردار کی اس کا یہ بلندی تھی. تو لہٰذا کردار جب بنے گا جب آپ بہترین اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے پر چلیں گے، تب آپ کو وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں، یہ تمام چیزیں اس وقت کام آئیں گی. ورنہ جس طرح آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. کیا چیز ہے؟ نماز بے حیائی، بے شرمی سے روکتی ہے. آج آپ پڑھنے والا آدمی بھی اس سے نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس پر نماز کے اثرات مرتب ہی نہیں ہوئے. اگر نماز کے اثرات مرتب ہوتے تو پھر وہ سچ بولتا، وہ دین الہی کی پیروی میں سب سے محبت کرتا. خوف خدا، خوف خدا جب ہوگا نا وہ تقویٰ آئے گا. پھر بے شک بے شک. پھر تو کہہ لیجیے روحانیت اس کے اوپر جائے گی. روزہ کیا سکھا رہا ہے؟ مادیت اس میں دب جاتی ہے، روحانیت اوپر آ جاتی ہے. جب روحانیت اوپر آ جاتی ہے اس میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہر برائی کرنے سے رکتا ہے. بالکل. مفتی صاحب ہم نے غیبت پہ بات کی اور اس کی اصلاح کے لیے بھی کس طرح تربیت ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ جب بہتان یعنی الزام تراشی ہو جاتی ہے نا، اکثر گھروں میں دیکھا جا رہا ہے، اکثر ہمارے معاشرے میں کہ شادیاں ہوتی ہیں جب وہ ٹوٹ جاتی ہیں اس میں بھی ہوتا ہے کردار کشی بہت کی جا رہی ہے ایک دوسرے کی. اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے کردار کشی کا جہاں تک تعلق ہے، دین اسلام نے اس کو قطعاً ناجائز قرار دیا. نمبر ایک، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ آپ جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے اندر 100 قسم کے ہیرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو 1 مہینے بعد وہ سارے ہیرے نکلنا، جھڑنا شروع ہوتے ہیں اور اس کو اس کی ہر بات بری لگتی ہے. حالانکہ یہ اس گندگی کو، اس معاشرے کی گندگی کو اگر کوئی آدمی صاف کرنا چاہے تو کسی کی بہو بیٹی کو، کسی کی بیٹی کو لا کر 1-2 سال تو اس کو دے دو تربیت کا کہ تمہارے گھر کے طریقہ کار کیا ہیں، بالکل بالکل کس طرح ہے، کس طرح. اس کو کیا پتا، وہ تو انون ہے غریب. وہ تو بیچاری آئی ہے. وہ دیکھنے کے بعد وہ بدترین لوگ ہیں جو کسی کی بیٹی کو لا کر اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے الزامات لگاتے ہیں، اس پر بہتان تراشی کرتے ہیں. وہ معاشرے کے بدترین لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کی سخت ترین گرفت ہے. بے شک بے شک. اور ناظرین بھی ہمارے سن رہے ہیں، سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، مزید اس پر بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ راحت بھی موجود ہیں. راحت کیا سنائیں گی؟ بسم اللہ کیجیے. حضور ایسا کوئی
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار ساز گنبد کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار ساز گنبد کو بھلا سے پھر میری ہستی تمام ہو جائے اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جان تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جان کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے اور حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی اور بریک پہ جانے سے پہلے راحت کی آواز میں ہم ایک نعت سن رہے تھے لیکن خرم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سب کی فرمائش بھی آ رہی ہے. میں خرم سے درخواست کروں گی نعت کے لیے. بسم اللہ کریں خرم. مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی کس قدر عوج پہ اوقات ہوئی نعت ہوئی مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی روزہ پاک پہ لے آیا تصور مجھ کو رنگ اور نور کی برسات ہوئی نعت ہوئی رنگ اور نور کی برسات ہوئی نعت ہوئی مدحت سید سادات
नात हुई, नात हुई। बड़ा खूबसूरत शेर। आप पे आपकी सब आल पे भेजा जो दुरूद, आप पे आपकी सब आल पे भेजा जो दुरूद, फिर अता आपकी खैरात हुई, नात हुई। दूसरा कोई हवाला नहीं, अतहर मेरा दूसरा कोई हवाला नहीं, अतहर मेरा मेरी पहचान वक़्त नात हुई, नात हुई। मेरी पहचान वक़्त नात हुई, नात हुई, नात हुई। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, जहाँ हम बात कर रहे हैं गीबत की, उसके साथ साथ बहतान की, वहीं पर बदगुमानी, इसमें ज़रा फ़र्क वाज़े फरमाइए कि जब बदगुमानी एक होती है इंसान खुद अपने दिल में पालता है, एक दो लोगों के दरमियान या किसी के भी ख़िलाफ़ कोई भी गलत फहमी पैदा करना, बदगुमान करना, उसके बारे में क्या फरमाइए? इसी सूरह में हुजरात, सूरह हुजरात में बदगुमानी जो है वो शैतान डालता है। जब तक कि आपको वसूख ना हो, जी जी, उस वक्त तक आप उसको सच न जाने। यानी झूठा आदमी वो है जो किसी की सुनी सुनाई बात पर या किसी आगे चीज़ पर आगे बढ़ाता चला बगैर जाए। तस्दीक से। हाँ, तो वो माशरे का एक सबसे बड़ी बुराई पैदा कर रहा है। बिल्कुल। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब क्या चीज़ है, वो जो शैतान है वो बदगुमानी डालता है। जी। अब दो किस्म की है बदगुमानी। अगर कोई आदमी, उसका शरीयत क्या बता रही है, अगर कोई आदमी नेक काम करता है, नेक काम करने, उसका काम जो है फ्रंट पर है, सामने है, नेक काम करने वाला है, उसकी तरफ से अगर कोई बदगुमानी डालता है तो आप उसको दिल में ना लाएं और ना ही उसको फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह कि बदगुमानी उसकी की जाती है या फिर कही जाती है या आइडेंटिफाई की जाती है कि जो सबके सामने वो माशरे का बुरा आदमी है, बुराई कर रहा है, लूटा मारी कर रहा है, चोरी चकैती कर रहा है, डकैतियाँ कर रहा है, लिहाजा उसको वो जो है उसके ऊपर तो बदगुमानी नहीं है, वो तो एक वसूख है। हाँ, कि आप जानते हैं बाकायदा जी, तौर पर तो वाज़ेह। लिहाजा ऐसी चीज़ें, इनका सबका तोड़ मौजूद है, इन सबका कह लीजिए कि ज़िद मौजूद है एक दूसरे की। आपको करना क्या चाहिए, आपको सोचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल सलीम अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन मखलूक में इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, जिसको फरिश्तों पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फज़ीलत दी। तो अब वो इतनी छोटी छोटी गिरी हुई बातों को सोचे तो वो खुद फैसला कर ले कि मैं कैसा रह गया हूँ। क्या मैं कह लीजिए कि मुसलमान हूँ, क्या मैं अल्लाह की बेहतर मखलूक हूँ, क्योंकि मैं अपने फेल से तो साबित नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। झूठ बोल रहा है, मिलावट कर रहा है। मन गश्शा फलैसा मिन्नी, रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने मिलावट किया, झूठ बोला, धोखा दिया मुसलमान भाई को, मेरा उम्मती नहीं। अल्लाह अकबर। यानी जिस चीज़ पे हम फ़ख्र करते हैं, जिसे हम अपनी इज्जत समझते हैं, जिसे हम नसीब। अब अगर किसी को रसूलुल्लाह क़यामत के दिन कह दें तू मेरा उम्मती नहीं है, हाज़ा लैसा मन उम्मती, तू मेरा उम्मती नहीं है, वो किस दर पे जाएगा? अल्लाह। जहाँ पर ये अहादीस मिल रही है कि हर नबी नफ्सा नफ्सी की हालत के अंदर होगा। जी। के जाए कि कोई आम आदमी ऐसे फेल करके इसमें मुब्तला हो, क़यामत के दिन अपनी अपनी आखिरत ख़राब करे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सबक है कि अगर उसने किया तो वो तौबा करे,
اس نے کسی کے لیے بدگمانی کی، اگر وہ اس کا فعل ایسا نہیں تھا، اس سے معافی الزام طلب تراشی کرے، میں آ گیا اللہ نا۔ سے استغفار کرے، کیونکہ یہ اب جو اشرا شروع ہو رہا ہے یہ استغفار کا اور جہنم بے سے شک، آزادی بے کا ہے۔ شک، بے اس شک۔ کے اندر ہوش کے ناخن لے لے، کیونکہ کیا پتہ کہ ہماری زندگی میں آئندہ سال رمضان آئے بھی آئے یا نہیں نہ آئے، ہماری سانسیں ہی نہ ہوں اس کے بعد۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہی ہے نا، اللہ موقع تعالیٰ ہے۔ جہاں اسلام درس دے رہا ہے ہمیں آسانیوں کا، محبتوں کا، وہیں یہ جو اب آج ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دو، بالکل یعنی ہمیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر رہا ہے جی نا ہاں، ہمارے بالکل لیے۔ کر رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب موجود ہے، کیونکہ جب میں آپ سے دنیاوی بھی معاشرے کی بھی اصلاح کی بات کر رہی ہوں، وہیں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اب تو موبائل کا، اسمارٹ فون کا دور ہے، تو اب میسیجز کے ذریعے بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں سنا، یعنی آپ کو کچھ نہیں پتا، کسی کی ویڈیو اٹھائی کہیں سے کہیں پہنچا دی، کہیں میسیجز کر دیے، تو اس پر کنٹرول پانے کے لیے بتائیے کہ اس کی پھر وہی بات ہے کہ گھر سے ہی شروع ہوں گی یہ چیزیں، یا اب خود تو شعور کی بھی بات ہے نا؟ بی بی جب آپ کہیں گے کہ جملہ خبریہ، جی تو خبر اگر کوئی کہے کہ فلانا آیا، اگر وہ آیا ہاں تو خبر سچی ہے، جی اگر وہ نہیں آیا تو خبر جھوٹی ہے۔ بالکل تو جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا بول سکیں، جی تو خبر کی تصدیق ہونا چاہیے۔ اور اب تو ہمارے ہاں یہ جو سوشل میڈیا ہے جی اس پر اس قدر کہہ لیجئے کہ جھوٹ اور اس قدر مکر و فریب کی باتوں کو باقاعدہ ہوا دی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی اپنا انجام سوچ رہے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمائیے مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل؟ فرمایا ہاں۔ تو رسول اللہ سے تیسرا سوال کیا اس نے کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر، نشانیاں بتا دی نا، بالکل اب یہاں سے سوچیے آپ، کہ کتنی اب اگر سختی ہے۔ کوئی مسلمان جھوٹ بول رہا ہے تو فرمان رسول کے مطابق وہ اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے ترازو کو تول لے ترازو میں، اور وہ کس پانی پہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ اب مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت کی کمی ہے مفتی صاحب، بہت جامع اور بہت اصلاح کے لیے لوگوں کے بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور یہی بات ہے کہ یہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سب نے مہمان رمضان ود نازیہ علی دیکھا، اور میری کوشش ہوتی ہے روز کہ جو سوالات آپ کرتے ہیں انہیں ان کے مطابق موضوعات کو ترتیب دیا جائے، اور آپ تک اصلاح، آپ تک رہنمائی ہمارے عالم دین جو موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے پہنچائی جائے۔ اور جب رمضانوں کی ہم بات کرتے ہیں، رمضان المبارک کی، تو بے شک ہمارے لیے برکتیں تو لے کر آتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ آسانیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کل ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، مدد، لیکن اسلام میں یا کسی کے ساتھ آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے فرمان ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم سوشل میڈیا کی یا کسی این جی او کی بات کرتے ہیں، اچھی نیکی کو پہنچانے کے لیے کوئی پیغام ہوتا ہے، اس حد تک تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن کسی کی تذلیل نہ ہو، اس بات کا آپ سب کو خیال رکھنا ہے۔ اور روز کی طرح آپ نے آج بھی مہمان رمضان ود نازیہ علی دیکھا، کل بھی اسی وقت 1 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، بسم اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا، کرنا حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا